علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، شرک اور کفر کے تعلق سے عقیدے کے بیانات کا سلسلہ جاری ہے کہ وہ باتیں یا وہ عقائد جس سے ہر مومن و مسلمان کو بچنا ہر صورت میں لازم اور ضروری ہے، اور ایسے کفریہ الفاظ جو الفاظ انسان اکثر غم اور غصے کی حالت میں اپنی زبان سے انجانے میں نکال دیتا ہے، لیکن ان نکلے ہوئے الفاظ کے سبب بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ اپنے زبان سے نکلنے والے الفاظ پر غور و فکر کرے، اور خاص طور پر غصے کی حالت میں کہے جانے والے الفاظ پر بہت زیادہ غور کرے۔ یہ تو استحلال گناہ یا پھر اپنے آپ کو الفاظ اور عقائد کے ذریعے سے کفر میں مبتلا کرنے والا کام ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے شرک، یعنی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک کرنا۔ اب اللہ کی صفات میں کسی اور کو کیسے شریک کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی کل صفتوں یا کسی ایک صفت کو کسی مخلوق میں مستقل ثابت کرنا، مثلا کسی بزرگ، پیر، فقیر وغیرہ کی نسبت یہ عقیدہ و اعتقاد رکھنا کہ وہ بالذات اللہ تعالیٰ کی طرح غیب کی تمام باتوں کو ہر وقت جانتے اور ہمارے تمام حالت سے خبردار ہیں، یا چھپی کھلی نزدیک و دور کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، یا نزدیک و دور کی باتوں کو سنتے ہیں، یا رزق و روزی، اولاد و ملازمت، عزت و آبرو دینے یا مارنے جلانے، یا آفت و مصیبت کے دور کرنے، یا نفع و نقصان کے پہنچانے میں پورا اختیار رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پر جتنے الفاظ ادا کیے گئے، ان الفاظ کو کسی بزرگ، پیر، فقیر وغیرہ سے یا ان سے جن سے بہت زیادہ اعتقاد ہوتا ہے ان کی طرف منسوب کرنا، یہ باتوں کو انسان کو مشرک بنا دیتا ہے۔ یعنی اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کسی اللہ والے کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کے دیے ہوئی طاقت اور اس کے علم سے اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ کوئی باتوں کو جان رہا ہے تو یہ اللہ کی قدرت ممکن ہے، اللہ کر سکے، لیکن ڈائریکٹ بغیر اللہ کی دیے ہوئے عطا کے بالذات اپنی خود کی ذات سے بندہ اللہ کی طرح دیکھ سکتا ہے، نعوذ باللہ سن سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے۔ ہمارے کو دیکھ رہے ہیں حضرت، ہم کیا کر رہے ہیں سب معلوم ان کو، انہیں دور رہے تو کیا ہوا، ہمارے کو دیکھتے رہتے۔ اس طریقے کے عقیدے رکھنے والا انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر لکھا گیا کہ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بعض خاص بندوں کو بعض صفتیں عطا فرمائیں اور ایسا علم دیا ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے، اللہ کی عطا سے۔ اہل سنت و جماعت میں ایک واضح الفاظ ہے، اولیاء کرام کی کرامتیں یا کشف و الہام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، ان باتوں پر عقیدہ و اعتقاد رکھنا بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام اور خاص طور پر ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت سے عطا فرمایا ہے، اپنی عطا سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے انبیاء کرام کو اور خاص طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا کی گئی ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا گمراہی نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا تو عین ایمان ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واقعتاً انبیاء کرام کو یہ شان دے رکھی ہے۔ جیسا حضور کا علم غیب ہے جس کو لوگ انکار کرتے ہیں،
اب آپ سوچیں کہ اللہ کو ہم نے دیکھا، غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو، چھپا ہوا ہو، جس کو ہم نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، کوئی چیز سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ چیز کو ہم مانیں، اس کو کہتے ہیں غیب۔ اب اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں اور ہمارے آقا نے دیکھا، اور آقا نے ہم سے کہا کہ اللہ ہے اور ہم اس پر ایمان لا لیے، تو یہ غیب نہیں تو اور کیا؟ اس طرح سے اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بعض مرتبہ ایسا مقام عطا فرما دیا، ان کو کشف و الہام کی جو شان ہے وہ عطا فرمائی کہ اللہ کی عطا اور اس کی طاقت سے وہ محسوس کر لیتے ہیں یا ان کو معلوم ہو جاتا ہے، تو یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ الفاظ پہ غور یہ کرنا ہے کہ بالذات اپنی خود کی طاقت سے کوئی بندہ یہ کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا۔ اہل سنت و جماعت کے کم سے کم پڑے ہوئے بندے کے پاس بھی یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ولی، بزرگ، پیر اپنی خود کی طاقت سے یہ کام کر سکتے ہوں، ایسا عقیدہ نہیں۔ الحمدللہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اولیاء نے، ہمارے صوفیاء نے ہمیں یہ جو تعلیم دی ہے عقائد اہل سنت کی، اور جو ہماری کتابوں میں تک تحریر ہے، جس کتاب میں چاہے عقائد کی آپ اٹھا کر دیکھیں، ہم انبیاء و اولیاء کی جو شان و عظمت مانتے ہیں وہ ان کی اپنی ذات اور طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے مانتے ہیں، جس کو بالکل مانا جا سکتا ہے۔ اب دوسرا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ کے استحقاق عبادت، یعنی اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنے کی صورتیں، اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا شرک، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا روزہ رکھنا، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر جانور چھوڑنا، غیر اللہ کی تعظیم کی غرض سے اس طرح چھوڑنا کہ اس سے انتفاع کو ناجائز سمجھے، یعنی اس سے فائدہ اٹھانے کو، البتہ ایثار ثواب کے لیے کسی کے نام نامزد کرنا اس میں شامل نہیں ہے۔ اب یہاں پر چار چیزیں بیان کی گئی۔ ایک تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا۔ دیکھیے اگر سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت، اگر کوئی کسی کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرے گا تو وہ اسی وقت مشرک ہو جائے گا، اس سے ایمان چلا جائے گا۔ اب دوسرا سجدہ ہوتا ہے سجدہ تعظیمی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے اللہ نے سجدہ کروایا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، اسی طرح سے بہت سارے واقعات مل جائیں گے۔ اب شریعت مطہرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، تعظیمی سجدے کی بھی اجازت نہیں۔ تو سجدہ اگر عبادت کی نیت سے ہو تو شرک، اور تعظیم کی نیت سے سجدہ اگر ہو تو حرام۔ حرام کا مطلب جیسا شراب پینا حرام، ویسے ہی سجدہ تعظیمی بھی حرام۔ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ عقیدت میں کسی کے سامنے سجدہ کر دے تو وہ مشرک نہیں ہوتا بلکہ حرام کام کرنے والا ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ جیسا کہ خاص طور پر مزارات وغیرہ پر لوگ جاتے ہیں تو کم علمی کی وجہ سے سجدہ کر دیتے ہیں، ڈائریکٹ سجدہ، ایک صرف تماشا دکھنے میں آتا ہوں پہ، علم نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اور بعض انتظامی لوگ درگاہ شریف وغیرہ کے سخت رہتے ہیں، بعض تو جیسا ہمارے حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی قادری رحمۃ اللہ علیہ مصری گنج میں جو حضرت کا مزار پاک ہے، جاؤ دیکھو آپ، سختی کے ساتھ لکھا ہوا ہے، کسی کو پھرنے نہیں دیتے، کسی کو سجدہ کرنے نہیں دیتے، دور سے، جو اہل سنت و جماعت کی تعلیمات۔ اب وہاں بعض جگہ جہاں پہ غلے بھرنا رہتا وہاں پہ کوئی بھی قانون نہیں رہتا، لیٹو سجدے میں چلے جاؤ، پورا چادر کے اندر اپنا منڈا ڈالو، کیا بھی کرو، چلتا رہو۔ لیکن اس میں اہل سنت و جماعت کے اکابرین نے، بزرگوں نے تعلیم دی ہے کہ اس طرح کے کاموں سے بچنا ضروری ہے۔
تو تعظیم کے ارادے سے اگر کوئی سجدہ کرے یا مزار کو ہو یا پیر کو ہو یا کسی کو بھی ہو، حرام، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز ہے، بوسہ دینا، قدموں کا بوسہ، جیسا کہ والد ہے والدہ ہے، محبت سے اگر ہم پیر چوم رہے ہیں تو پیر تو نیچے رہتے جھکنا پڑے گا نا، اب جھک کے پیروں کو چوم رہے تو حرام، سجدہ کرے، وہ سجدہ کہاں سے ہوگا؟ چومنے کے واسطے ناک نہیں لگتی، پیشانی نہیں لگتی، نیچے جھکتے ان کے پیروں اٹھا کے چومتے۔ تو والدین کو بوسہ دینے کے لیے اگر کوئی بندہ ایسا عمل کر رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ ادب و تعظیم میں بوسہ دینا، چومنے کی شریعت میں منائی نہیں ہے۔ آپ کعبۃ اللہ کو چوم سکتے ہیں، قرآن پاک کو چوم سکتے ہیں، والدین کی پیشانی کو چوم سکتے ہیں، اپنی اولاد کی پیشانی کو چوم سکتے ہیں، مزید اس کے علاوہ اولیاء اکرام کے مزارات کو بھی ہاتھ لگا کے چومنے کی یہاں تک گنجائش ہے، ہاتھ لگا کے، وہ تو اس سے بھی احتیاط کرنا فرمایا بڑے بزرگان نے، لیکن اگر ہے عقیدت، محبت، ادب و احترام تو وہ بھی کرے، بالکل کر سکتے۔ پھول چڑھا رہے ہیں، پھول چڑھاتے ہاتھ لگا کے چوم گئے، چل ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کے لیے معلوم ہونا ضروری ہے کہ ہماری محبت کی بھی حد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ نے اعتقاد اور محبت، تعظیم کی بھی حدیں فرمائی ہے، تو وہ حد کیا ہے وہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا روزہ رکھنا، یہ بھی حرام، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرنا، یعنی جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لینا، کسی اور کا نام لینا، یہ بھی شرک ہے۔ اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ جو ہم 11ویں شریف میں، میلاد شریف میں، دیگر موقعوں پر جو جانور ذبح کر کے اہتمام کرتے ہیں فاتحہ خوانی کا اور کھانے کا، تناول و طعام تبرک کا انتظام کرتے ہیں، تو بعض لوگ بولتے ہیں کہ نہیں کھانا وہ گوشت حرام ہے گوشت۔ ارے کیا سے حرام ہے بھائی؟ تو نہیں، وہ غیر اللہ کے نام پہ کھلا رہے ہیں۔ کیا مطلب غیر اللہ کے نام پہ کھلا رہے ہیں؟ بولے کہ 11ویں ہے، غوث اعظم کے نام پہ کھلا رہے ہیں۔ غوث اعظم کے نام پہ کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ ولیمہ ہے، ولیمے میں آپ کے بچے کی نام کی دعوت ہو رہی، رخے پہ آپ کے بچے کا بڑا نام لکھے، نیچے ابا کا بھی نام لکھے ہوا ہے، پھر ان ابا کے نام کے ساتھ ماں اہلیہ بھی لکھے ہوا ہے، اب پورا رخہ تقسیم کر کے سب کو بلا کے 1200 2000 لوگوں کی دعوت کر رہے ہیں، اللہ کے نام پہ کرے۔ بہترین عالیشان 10 لاکھ 15 لاکھ کی دعوت ہو رہی، جب کسی کو خیال نہیں ہوتا غیر اللہ کے نام پہ کھلا رہے بول کے۔ اولیاء اکرام کا نام آیا، پیارے نبی کا نام آیا تو خیال آتا کہ غیر اللہ کے نام سے کھلا رہے۔ اب جب ان کو پکڑ کے پوچھے بھائی اس کا ریزن کیا ہے، کیوں ایسا آپ بول رہے ہیں، تو لوگ بولے کہ شاید آپ لوگ جو ذبح کرتے، بکرا ذبح کرتے، وہ غیر اللہ کے نام پہ کرتے۔ کیا مطلب غیر اللہ کے نام پہ کرتے؟ ہم لوگ کاٹتے وقت یا غوث اعظم بول کے کاٹتے کیا، یا رسول اللہ ہو کے بکرے کا گلا کاٹتے؟ بولے نہیں، پھر کیا کر کے کاٹتے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اور جب بسم اللہ اللہ اکبر بکرا حلال ہو گیا۔ اب بکرا جو حلال ہو گیا تو اس کو آپ عقیقہ بول کے تقسیم کرو، ولیمہ بول کے بریانی کھلاؤ، یا پھر بگارہ کھانے میں دالچے میں ڈال کے گوشت میں سالن میں کھلاؤ، وہ سب اجازت ہے آپ کو۔ اب ہم جو 11ویں یا میلاد اور دیگر تقاریب کرتے ہیں، اس میں صرف نیت یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ، ہم تیرے ولی بزرگ کی محبت میں یہ کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں، جتنے لوگ کھائیں گے اس کا جو اجر و ثواب ملے گا، وہ ثواب ہم تیرے ولی کو تحفتاً دے رہے ہیں، تیرے نبی کی بارگاہ میں پیش فرما رہے ہیں، محبت میں، عقیدت میں۔ حالانکہ ان کو وہ ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی بڑے شخص کی دعوت میں آپ جا رہے ہیں تو تحفہ لے کے جاتے نہ جاتے ہیں، اور یہ لوگ کروڑ پتی ان کی کیا ضرورت ہے؟ عقیدت محبت، جو جس کو نہیں لے جانا ہے وہ نہیں بھی لے کے جاتے، ان کو کیا کمی ہے، ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جس کو محبت رہتی، جس کا تعلق رہتا، جس کو عقیدت رہتی، جس کو رشتہ داری رہتی، جس کو حق ادا کرنے کا جذبہ رہتا، کتنا بھی بڑا کروڑ پتی رہ دو، بلکہ اس کی حیثیت کے مطابق تحفہ لے کے جاتا، یہ آپ کے لیے تحفہ۔ بالکل اسی طرح اولیاء اکرام کو، اللہ کے نبی کو، دیگر لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہماری عقیدت ہے، ہمارا تعلق ہے، ہماری محبت ہے کہ ہم یہ نذرانہ پیش کر کے نیت کرتے کہ اللہ اس کے ثواب فلاں بزرگ کو عطا فرما۔ تو لہٰذا غیر اللہ کے نام پر جانور کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ گردن پہ چھری چلاتے وقت کسی اور کا نام لینا، جیسا کہ کفار مکہ اس زمانے میں لات و منات و عزا، یعنی اس وقت کے بتوں کے نام سے جانوروں کو کاٹتے تھے۔
تو ویسا جانور کاٹنا حرام ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جانور چھوڑنا، ایک زمانہ تھا جس میں یہ عمل ہوتا تھا کہ کوئی بیمار ہو گئے، کچھ پریشانی آ گئی تو جانور چھوڑ دیتے تھے، انہیں جانوروں سے فائدہ نہیں اٹھانا، اس کو چھوڑ دیے اس کو چھوڑ دیے اگر تو پریشانیاں دور ہو جاتے، بیماریاں ختم ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے تھے، تو اس کو بھی شرک قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جانور کے چھوڑنے پہ آپ عقیدہ رکھ رہے ہیں، آپ کی بیماری اللہ کی طرف سے آئی اور آپ کی بیماری میں شفا بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے گی۔ جانور چھوڑنے سے جانور کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ آپ کو شفا دے سکے وغیرہ وغیرہ۔ یہ چند باتیں، یہ اور اسی طرح کی باتیں سب شرک میں داخل ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے بچے اور یہ سمجھے کہ تمام مخلوق کل صفات الہی سے خالی ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے خاص بندوں کو علم اور قدرت دے رکھی ہے یا اور کوئی صفت عطا فرمائی ہے، اور ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیضان عظیم کے تحت ہے۔ منتہا آخری یہ ہے کہ وہ ایک ہی ذات ہے، اس کے حکم و ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی ذات خواہ آسمان کی رہنے والی ہو یا زمین کی، کسی کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ نفع و نقصان پہنچانے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ بس نفع و نقصان کا پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھنا اور اسی سے اپنی تمام حاجتیں اور مرادیں مانگنا چاہیے۔ البتہ اہل سنت کا عقیدہ، ہر چیز اللہ ہی عطا کرتا، اللہ ہی سے مانگنا ہے، البتہ اس مانگنے میں انبیاء و اولیاء کو جو خدا کے مقبول و محبوب بندے ہیں وسیلہ بنانا دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ مانگیں گے اللہ سے لیکن وایا وسیلہ، اولیاء اکرام کے، انبیاء اکرام کے وسیلے سے۔ اسی طریقے سے پس ان حضرات کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے جو چاہے عطا کر دے۔ جیسا کہ شب معراج کا موقع ہے تو کتابیں پڑھ رہے تھے، کھنگال رہے تھے تیاری کرنے کے واسطے، تو ایک بات مجھے میری رات میں، کل رات کی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں تیرے کو دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، اللہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرمائش کرتے تھے لے کچھ رہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، نہیں میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، اللہ میں دیکھتا ہوں۔ اللہ بولے موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، نہیں اللہ میں دیکھتا ہوں، میں وہ دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے کلیم کے انبیاء اکرام نے، عظیم الشان نبی اللہ کے، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم دیکھنا چاہ رہے تو ایک کام یہ کرو کہ وہ پہاڑ کوہ طور جس کو کہتے ہیں اس کے قریب جا کے کھڑے ہو جاؤ اور وہ پہاڑ کی طرف دیکھو، میں وہ پہاڑ پہ میری تجلی ڈالتا ہوں، ایک تجلی کا پرتو یعنی ایک نور کی جھلک ڈالتا ہوں، اگر وہ نور کی جھلک، وہ نور کا پرتو آپ برداشت کریں تو آپ میرے کو دیکھ لے سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کا نور پہاڑ پہ آیا، پہاڑ چکنا چور ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے نیچے تشریف لا لی۔ جب ہوش آیا تو سمجھ گئے کہ بھئی اللہ کے دیدار کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن علماء کرام نے لکھا کہ بس اللہ کے نور کی ایک جھلک جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر تھوڑی دیر کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے دیکھی تو آپ کی نظروں کا یہ عالم ہو گیا کہ آپ کئی میل دور جانے والی چونٹی کو دیکھ سکتے تھے۔ آپ کی نظروں کی تیزی کا، آپ کی بصارت کا یہ عالم ہو گیا کہ بعضوں نے 10 میل لکھا، بعضوں نے کچھ اور لکھا، بس یہ سمجھے کہ کئی میل دور چلنے والی چھوٹی سی چیونٹی کو دیکھ سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کا، نظر کا یہ عالم ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے، اس کی دین سے، اس کے دینے سے انبیاء کو، اولیاء کو، صوفیاء کو کوئی نعمت مل جائے، کوئی شان مل جائے تو اس میں کوئی پریشانی کی تو بات نہیں، بلکہ یہ تو عین ایمان ہے کہ ہاں ہمارا پروردگار قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ انبیاء و اولیاء کو جو شان دیا وہ ہمارے رب نے عطا فرمایا۔ یہ اہل سنت و جماعت، اتنا بالکل آسان عقیدہ ہمارا الحمدللہ۔ الغرض تو یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے، مزید گناہوں کے تعلق سے
کل ہم بیان کریں گے یعنی گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کس کو کہتے ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جس سے بچنا گناہوں کے معاملے میں لازم و ضروری ہے۔ اس سے پہلے ایک اعلان آپ حضرات کی خدمت میں یہ ہے کہ آج بروز چہارشنبہ مغرب کی نماز کے بعد 27ویں شب کا آغاز ہو جاتا، تو شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں شب کو ہے، یعنی ہمارے آقا کو آج کی رات آسمانوں پر تشریف لے جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف فرمایا گیا، جنت و دوزخ کا بھی مشاہدہ کیا گیا۔ تو لہٰذا انتظامی کمیٹی جامع مسجد جوڑی نواب دولے خاں چنچل گڑا اور علماء نظامیہ آرگنائزیشن کے اشتراک سے عظیم الشان فقید المثال ایک روزہ دینی تربیتی اجتماع معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں مقرر کیا گیا ہے۔ 9:30 بجے عشاء کی جماعت مسجد حاضہ میں ہوگی انشاءاللہ، اور نماز و سنتوں کے بعد علماء اکرام کے خطابات کا سلسلہ جاری ہوگا، جس میں حیدرآباد دکن کے مشہور علماء اکرام تشریف لائیں گے، قابل ترین علماء اکرام تشریف لائیں گے اور ان کے خطابات ہوں گے، اور تہجد تک انشاءاللہ تعالی بیانات اور نعت اور حمد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تہجد بلکہ اس سے تھوڑا پہلے ہی انفرادی عبادتوں کے لیے اور تہجد کے لیے وقت دیا جائے گا، پھر امام صاحب مسجد حاضہ کی مسحور کن آواز میں ان کے پیچھے تہجد کی نماز ہم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر جو سو سحری کے لیے وقت دیا جائے گا، نماز فجر ادا ہوگی، وہ نماز فجر سے پہلے انشاءاللہ ہوا تو موقع ذکر وغیرہ کی محفل ہوگی، نماز فجر کے فوری بعد یہ ہمارا روز کا معمول ہوگا، درس فقہی مسائل وغیرہ عقائد وغیرہ، اس کے بعد ظہر تک آرام کا وقت رہے گا، پھر ظہر کی نماز یہاں پر پڑھنا ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد سے کیونکہ روزہ بھی رہتے سہلی نہیں، ظہر کی نماز کے بعد سے عصر تک علماء اکرام کے مفتیان اکرام کے بیانات، پھر عصر کی نماز کے بعد بھی مفتیان اکرام کے بیانات، اور پھر خصوصی دعا پر اجتماع کا اختتام عمل میں آئے گا۔ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ اگر آپ شب معراج میں 9:30 بجے نماز عشاء مسجد میں آ کر ادا کریں گے تو آپ کو فجر کی نماز ہونے تک بلکہ اشراق تک خوب عبادتوں کا، ریاضتوں کا، علم سیکھنے کا، دین سیکھنے کا اور ذکر و اذکار کرنے کا عظیم موقع انتظامی کمیٹی کی طرف سے الحمدللہ پہنچایا جا رہا ہے، تو اس سے استفادہ حاصل کریں، دوست احباب کے ساتھ کثیر تعداد میں آپ حضرات اس اجتماع میں شریک ہوں تاکہ آنے والے علماء کرام کے علمی فیضان سے ہم مالا مال ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کل ہم نے دعا کا اہتمام کیا تھا، نیا کام شروع کرتے وقت کی دعا، بڑی شارٹ اینڈ سویٹ، بڑی خوبصورت اور بڑے مضبوط معنی رکھنے والی دعا، اللہم خر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے اس میں بہتری عطا فرما اور تو اس کام کو پسند فرما لے۔ نیا کام شروع کرتے وقت دعا کریں، اللہم خر لی واختر لی، اللہم خر لی واختر لی، آسان دعا ہے، اگر یہ بھی یاد نہ ہو، بعض مرتبہ یاد نہیں رہتا، ویسے موقع پہ اردو میں بولے کہ اے اللہ اس کام میں میرے لیے بہتری عطا فرما اور تو اس کام کو پسند فرما لے۔ آج کی دعا نیا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھیں، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ ترجمہ، اے اللہ اس چاند کو ہم پر برکت و امن، سلامتی اور اسلام کے ساتھ نمودار فرما۔ چاند، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ مسند امام احمد اور جامع ترمذی شریف میں اس دعا کے الفاظ موجود ہے۔ اس دعا کا ہم اہتمام کریں ہر چاند کے موقع پر، جب کبھی بھی 29 کی تاریخ آئے چاند کی تو دعا کو اہتمام کریں۔ ہمارے آقا جب کبھی بھی چاند دیکھتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے، بڑی بابرکت دعا، یعنی وہ چاند کی جو برکتیں ہیں، وہ چاند کے اندر جو رحمتیں ہیں، جو کامیابی و کامرانی چھپی ہوئی ہے، اس سے اللہ تعالی ہم کو استفادہ کا موقع عطا فرمائے گا۔
اس میں دعا میں بھی وہی ہے، چاند، اس چاند کو ہم پر برکت، امن، سلامتی اور اسلام کے ساتھ نمودار فرما۔ تو اس دعا کا اہتمام کرنا، پہلے تو سو بلڈنگیں وغیرہ نہیں تھی، آسانی کے ساتھ کہیں سے بھی دیکھ کے چاند دیکھ لیتے تھے۔ آپ چھتوں کے اوپر بھی گئے تو 5 منزلہ بلڈنگ بنا کے اوپر گئے تو چاند دکھ رہا، اب اتنے بلڈنگاں بنانے سے چاند خود چھپ جا رہا کہ کیا ہے، کبھی کبھی اتفاق سے دکھا تو دکھ رہا، اکثر یہ تو چاند نظر نہیں۔ پہلے کیا ہے، دور سے نیچے دیکھ کے کونے سے ٹھہرتے تھے، بڑے لوگ اہتمام کرتے، گھر کی خواتین تک اہتمام کرتی۔ میرا بچپنا خود کا یاد ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین، بڑے جو بزرگاں تھے، وہ لوگ چھوٹے بچوں کو سامنے کھڑا کرتے تھے، چاند کو دیکھتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے۔ آج کل وہ ماحول نہیں ہے، کب چاند دکھ جا رہا کہ واٹس ایپ پہ چاند مبارک بول کے آ رہا، انہوں تھینکس بول کے ڈال دے رہے، ختم، نکلا نہیں نکلا، دکھا نہیں دکھا، کچھ بھی مت۔ تو اہتمام کرنا، اس کی برکتیں ہیں، سنت ہے ہمارے آقا کی، یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی سنت ہے، طریقہ ہے، چاند رات کو اہتمام کرنا، دیکھنا، دعا کرنا، اس کی برکتیں ہماری زندگی میں محسوس ہوگی۔ تو لہٰذا گزارش ہے کہ ان دعاؤں کا آپ اہتمام کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ نماز میں ہم لوگ آئے تھے رکعت باندھنے تک۔ اچھا، رکعت باندھنے سے پہلے ایک اور عمل یہ بھی ہے کہ صفوں کا قائم کرنا، صفوں کے متعلق بڑا کنفیوژن چلتے رہتا، حالانکہ صفوں کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام فرماتے تھے، یعنی رکعت باندھنے سے پہلے صفوں کو درست کرنے کی خاص حدیثوں میں تاکید آئی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور ہمارے درمیان میں تھوڑی سی بھی جگہ باقی رکھنے نہیں دیتے تھے، بالکل کاندھے سے کاندھا ملا کر جڑ کر کھڑنے کا حکم ارشاد فرماتے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی صفوں کے درمیان میں جگہ رکھو گے تو شیطان اس جگہ میں سے داخل ہوگا اور تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالے گا۔ تو لہذا نماز میں جماعت میں شامل ہونے کے لیے اپنے بازو والے کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے رہنے میں شرمانے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، یعنی مروت کا، تھوڑا دور دور ہٹ کے ٹھہرتے ہیں۔ بعض مرتبہ جس کو معلوم رہتا کندھے سے کندھا ملانا، وہ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اور دور ہٹ جاتے ہیں، انہوں ملاتے ہیں، پھر اور دور ہٹ جاتے ہیں۔ تو جہاں تک ہو سکے ہر نمازی کے لیے یہ ہے کہ آپس میں کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کھڑے۔ اگر کاندھے سے کاندھا ملائیں گے تو حضور کا ارشاد جو ہے کہ شیطان تمہارے اندر داخل نہیں ہوگا، تو نماز کے اندر آنے والے وسوسوں سے آپ محفوظ رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو نماز میں صفوں کو درست کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اب اس میں ایک آج کل 2 چیزیں اس میں اور خاص طور پر غور کرنے کی ہے۔ ایک تو ہے ہمارے کرسیاں، کہ صفے جب بنائیں گے تو کرسیاں، بیچارے پاس معذور لوگ ہیں، پیروں سے تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں، ان کو نیچے بیٹھنا نہیں آتا، تو کرسیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کرسیوں کے لیے فقہاء کرام نے یہ بتایا، علماء کرام، مفتیان کرام کے، کہ آپ مسجد کے سینٹر میں یا صف کے بیچوں بیچ میں کرسیاں ڈال کر نہ بیٹھ جائیں، بلکہ کرسیاں پہ بیٹھنے والے کونے کی صف میں، صف کے کونے کے حصے میں ترتیب وار بیٹھ کر کے نماز ادا فرمائیں، کیونکہ بیچ میں اگر آپ کرسی ڈالیں گے تو آزو بازو والوں کو تکلیف ہو جائے گی، ان کو کھڑنے میں تکلیف ہو جائے گی، صف کے مکمل ہونے میں تکلیف ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ایک طرف کونے میں یا پھر ایسا پلر کے اس میں چھاؤں میں، اس طریقے سے آڑ میں، پلر کی آڑ میں کرسی رکھ کر نماز پڑھیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ پلر کے پاس کھڑے رہ کے بالکل چپک کے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ پلر کو چپک کے نماز پڑھے تو رکوع میں گئے تو پیچھے سے دھکا لگتا، سیدھا سامنے گر جاتا، تو وہاں پہ اگر کرسی آ گئی تو چلو کوئی بات نہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے بچوں کا، معصوم بچے جو ہوتے ہیں نا، تو ان لوگوں کو کہاں سے کھڑا کرنا۔ بعض مرتبہ دیکھا گیا کہ مسجدوں میں بچوں کی وجہ سے بحث بحثی ہو جاتی ہے، لڑ لیتے، مار لیتے، ہمارے بچے کو تم ہاتھ کیسا لگائے ہو۔ اب بعض بیچارے بڑے بزرگ رہتے ہیں، ان کو کیا بہت اہتمام کا وہ رہتا، بچے دکھتے کہ ان کا پارا چڑھ جاتا، ارے بچے آگے ہٹاؤ ان کو۔ اب ان کے ابا کو دیکھے تو غصہ آتا، ہمارے بچے کو کیسا ڈھک لے تم۔ میں دیکھا کئی مسجدوں میں لڑ لیے، مار لیے، لڑنا تو دور کی بات ہے، بحث بحثی تو دور کی بات ہے، بچوں کی وجہ سے مار لیے۔ یعنی جوان بابا ہے، اب وہ بچوں کو ہٹانے والے ضعیف مصلی ہے بیچارے، اب انہیں بچوں کو بھاگتا شرارت کرتا دیکھ کے غصے میں آ گئے، اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہوئی بلکہ۔ اب ان کے ابا کو اچھا نہیں دکھا، اب انہوں چچا کا بھی خیال نہ کرے، بڑی عمر کا لڑ لے رہے،
تو اب اس میں ہم کو چاہیے کہ یہ معاملے میں پہلے علم حاصل کرنا، پہلے سیکھنا کہ بھائی کیا کرنا ہے۔ اب آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک مثال میں دوں گا جس سے آپ کا دل تسلی ہو جائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت فرماتے، حضرات صحابہ اکرام پیچھے نماز پڑھتے، تو مشہور حدیث پاک ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پیٹھ مبارک پر چڑھ جاتے تھے، ہے نا؟ یعنی مصلیوں میں سے جانا ٹھہرنا کرنا تو دور کی بات ہے، حضور جو امام ہے، حضور کی پشت مبارک پر چڑھ جانا اور پھر حضور کا یہ اہتمام کرنا بچے کی خاطر کہ جب تک امام حسین خود نیچے تشریف نہیں لائے حضور سجدے سے سر نہیں اٹھائے۔ اب اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر مسجد میں بچے آئیں گے، تھوڑا سا شرارت کریں گے، کچھ کریں گے، تو ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے جس طرح حضور نے حسنین کریمین کی بچپنے میں نماز میں کھیلتے ہوئے بھی تربیت فرمائی، وہ لوگ کھیل رہے تھے، حضور نے ان کی تربیت فرمائی، ہم بھی اپنے بچوں کو مسجدوں میں اس طریقے سے تربیت کریں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں خاص اہتمام یہ ہے کہ جب بچوں کو مسجد میں لائے تو والد کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو سکھا کر لائے، بچے کو بتائے کہ بیٹے بڑے لوگ بھی رہتے، آپ صف کے کونے میں کھڑے رہنا، بازو کھڑے رہنا، بیچ میں نہیں آ جانا، بھاگنا نہیں، لوگوں کے سامنے سے نہیں گزرنا، چیخنا نہیں، بڑی آواز سے بات نہیں کرنا، مسجد میں دوڑ نہیں لگانا۔ یہ جو مسجد کے آداب ہے جب ابا جان سمجھائیں گے تو بچہ سمجھیں گا نا، جب لانے والے سرپرست والد سمجھائیں گے نہیں، خالی لالیے صاحب میں کھڑا کرے خود کھڑ گئے، بچہ بھاگ رہا پھر رہا، ان کی کرسی کھینچ رہا۔ ایک ویڈیو بھی آئی تھی بیچارے بیچ میں، ویڈیو ایک ایسی بیچارے ضعیف آدمی جو سو کرسی رکھ لے کے نماز پڑھ رہے، اٹھ کے کھڑے کے نماز پڑھے، بعض لوگ کھڑ کے پڑھتے، رکوع سجدے میں گئے تو کرسی میں بیٹھ جاتے، تو پیچھے کرسی رکھ کے ٹھہرے ہوئے خیام میں، وہ بچہ چھوٹ آ کے کرسی لے کے چلے گا کھیلتے کھیلتے۔ اب وہ حضرت پیچھے کرسی سمجھ کے رکوع میں گئے، سجدے میں بیٹھے دیکھو دھم بولو، تو کرسی میں بیٹھنے کے بجائے سیدھا زمین پہ گر گئے۔ اب کیا کریں گے؟ اب کتنی بڑی لڑائی کی باتیں سوچو آپ۔ اب وہ معصوم بچے کو کیا معلوم ہے وہ کیسے کرسی رکھے، اس کو کرسی نہیں ملی تھی، یہاں کرسی خالی ہے سمجھ کے لے کے چلے گیا بچہ۔ اب بچے کو کیا معلوم کہ وہ رکوع کریں گے، سجدے میں جانے کے واسطے کرسی میں بیٹھ کے سجدے کا اشارہ کریں گے، بچے کو نہیں معلوم۔ تو اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ سمجھانا، بچوں کو آداب بتانا کہ بھئی دیکھو بڑے لوگ رہتے، ان کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہنا رہتا، تم بازو آ جاؤ، اس طریقے سے تربیت کریں گے۔ تو صفوں کے معاملے میں خوب احتیاط کریں، بچوں کو مصلی حضرات بھی اگر آئے بچے دکھے تو محبت کے ساتھ ان کو بازو کریں، ان کو سمجھائیں، ان کا بوسہ دیں، ان کو پیار کریں کہ بیٹے اگر بچوں کو غصہ کریں گے ڈرائیں گے تو پھر بچے تو ہماری مسجدوں کو آباد کرنا ہے، مستقبل کے مصلی وہی تو ہے۔ اگر ہم بچوں کو ڈرائیں گے دھمکائیں گے ان کے دل میں ڈر بیٹھ جائے گا کہ خدا نہ خواستہ شیطان وسوسہ ڈال دے، ارے مسجد میں تیری عزت نہیں ہے، وہ مسجد سے دور اگر ہو گیا تو اس کا وبال ہمارے سر کے اوپر آتا۔ تو لہٰذا محبت سے اچھے انداز سے بچوں کو مسجد میں آنے کے تعلق سے بتائیں، اگر بچے غلطی کریں تو محبت سے سمجھائیں تاکہ مسجد میں بچوں کا دل لگے، اور صفوں کے متعلق ہم اہتمام کریں، بالکل اہتمام کریں، کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے، پیروں کے درمیان چاروں انگل کا فاصلہ رکھیں، اور درمیان میں جگہ ہرگز بھی باقی نہ رکھیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنتوں سے ہم مالا مال ہو جائیں۔ آئیے 5 سورے ہمارے ہو گئے تھے، تو ان 5 سوروں کے علاوہ جو صورتیں ہیں وہ صورتوں کی آپ تلاوت کرتے رہیں، اپنے اپنے طور پر پڑھتے رہیں، کیونکہ اب ہمیں اذکار وغیرہ بھی پڑھنا ہے۔ تو 5 سوروں میں انا اعطینا کل کوثر یہ 5واں سورہ تھا، باقی 4 کل ہم نے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نماز، اذکار نماز میں انی وجہتو اور ثنا 2 چیزوں کی تفصیلات ہو گئی، اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ثنا پڑھنے کے بعد ہمیں تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ تعوذ تسمیہ کس کو بولتے ہیں؟ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا ہے۔ اب سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو جانے کے بعد پھر نیا سورہ ہم شروع کریں گے تو پھر بسم اللہ پڑھنا، بغیر بسم اللہ پڑھے کے سورہ شروع نہیں کرنا ہے۔ جتنا جو بھی ہم ہر رکعت میں نیا سورہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ، اور ہر نئے سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ شروع کرنا، اور سورت کی تلاوت ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔
رکوع میں جائیں گے تو دونوں ہاتھوں کو کھول کر گھٹنوں کو پکڑنا، ایسا ایسا نہیں پکڑنا انگلیوں سے، ایسا یہ گھٹنا ہے سمجھو آپ، یہ ہاتھ ہے اس طرح کھول کر، ایسا انگلیاں پورے کھول کر گھٹنے کو پکڑنا دونوں ہاتھوں سے، اور اطمینان کے ساتھ تسبیح پڑھنا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اطمینان کے ساتھ، جلدی نہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ تسبیح نہیں ہے، یہ تو بالکل تیز رفتار ٹرین چلے گا ایسا نکلا۔ تو اطمینان کے ساتھ 3 الفاظ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد رکوع سے اٹھنا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ، رکوع کی حالت میں سر، پیٹھ اور ہماری کمر کے آخر کا حصہ بالکل سیدھا رہنا، تھوڑا سا نہیں جھکنا، تھوڑا جھکنے اگر نہیں آ رہا، مجبوری ہے، تکلیف ہے تو الگ بات ہے، آتا سب آتا، سستی کاہلی میں خالی یوں ہاتھ لگا دے رہے، یہ نہیں ہونا، جتنا ہو سکے اتنا جھک کے رکوع کرنا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تسبیح اطمینان سے پڑھنا۔ تو رکوع کے اچھے انداز سے کرنے سے بزرگوں نے لکھا کہ اگر کوئی حکیموں نے بھی لکھا، حکماء نے بھی لکھا کہ سجدے میں، رکوع میں اگر کسی کو کمر کا درد ہے اور وہ لوگ جو سو لمبا رکوع اگر کریں گے تو ان کے کمر کا درد ختم ہو جائے گا، یعنی تسبیح 7 مرتبہ پڑھنا رکوع میں، سبحان ربی العظیم، سبحان رب، اس الفاظ کے ساتھ 7 مرتبہ، کتنی دیر ہوتی سوچو آپ، اس کے بعد دیکھو کیسی ایکسرسائز ہوتی ہے، کیسا وہ کمر میں طاقت آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو لہٰذا اس کا اہتمام کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اشراق کی نعمت عطا فرما۔